بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق في ذلك بني له بيت في وسط الجنة ومن ترك المراء وهو غير محق بني له بيت في ربض الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے حالانکہ وہ حق پر ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر بنائیں گے، اور جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے جبکہ وہ ناحق ہو تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر گھر بنایا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں درگزر کرنے کی اور کسی کے ساتھ باوجود کہ آپ حق رکھتے ہیں کہ اس سے جھگڑ سکتے ہیں، اس سے لڑائی کر سکتے ہیں، اس نے اگر آپ کو ایک بات کہی ہے تو آپ جواب میں دو کہہ سکتے ہیں، اس نے اگر سخت کلامی کی ہے تو آپ گالی دے سکتے ہیں، اس نے اگر گالی دی ہے تو آپ اس کو پتھر مار سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کو قدرت ہونے کے باوجود پھر بھی آدمی چھوڑ دے، کس کے لیے چھوڑے؟ اللہ کے لیے چھوڑے، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ فاعف عنہم واصفح، معاف کر دو، درگزر کر دو، اور تم جو اللہ سے اپنے لیے معاملہ چاہتے ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی وہی کرو۔ حضور نے یہ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اس جذبے سے اگر آدمی اپنا حق چھوڑتا ہے اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس میں زمین جائیداد بھی داخل ہے اور مال بھی داخل ہے، پیسے بھی داخل ہیں، اسی طریقے سے عزت آبرو کا مسئلہ بھی داخل ہے، تو کہیں بھی اپنا حق انسان چھوڑتا ہے چاہے وہ بات کی حد تک ہی ہو، تو فرمایا کہ اس کو اللہ اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ جنت کے بالکل درمیان میں اس کو گھر، یعنی وہ گویا کہ آج کل کی ہماری جو سوسائٹیاں ہیں یا جہاں گھر بنتے ہیں اس میں اگر کسی کو کہا جائے کہ بالکل مڈل میں، یعنی درمیان میں جا کے آپ کو فلاں جو عمدہ قسم کا گھر ہے وہ آپ کے لیے ہے، تو گویا کہ جنت میں اس سے عمدہ محل کوئی نہیں ہو سکتا جتنا اس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص باوجود غلط ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی جھگڑا چھوڑتا ہے اور وہ جھگڑالو مزاج اپنا نہیں بناتا بلکہ وہ درگزر کرنے کا مزاج اپناتا ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو، تو اس کو بھی اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی حالانکہ غلطی ہے تو غلطی کو چھوڑنے پر تو کچھ نہیں ملنا چاہیے، اس پر تو اتنا ہی ہے کہ چلو سزا نہ ملے، تم نے چھوڑی چیز غلط ہونے کے باوجود تو تمہیں بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن نہیں، اللہ اس جذبے کو بھی قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے دوسری مخلوق کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ جھگڑا چھوڑ دیا، چاہے ناحق تھا، لیکن چونکہ ناحق تھا اس لیے اس کو تھوڑا جو اعزاز ہے وہ کم ہے کہ اس کا گھر جنت کے کنارے میں، یعنی ہوگا جنت میں انشاءاللہ۔ تو گویا کہ جھگڑا چھوڑنا اور لڑائی چھوڑنا اور یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جنت میں گھر ملنے کی ضمانت مل رہی انسان کو۔ آج اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ فلاں سوسائٹی جو ہے، فلاں بڑی جو ہے وہ رہائشی اسکیم ہے، یہ کام آپ کر لو تو آپ کو پلاٹ مل جائے گا، یعنی آپ کو کسی شخص نے خدا نخواستہ گالی دی ہے اور کوئی بندہ آپ کو کان میں کہتا ہے کہ آپ اس گالی کا جواب نہیں دینا، بس اتنا صبر کر جاؤ، تمہیں فلاں سوسائٹی میں یہ لو
یہ لو پلاٹ کی فائل ہے، تو آدمی کہے گا مجھے جو 10 گالیاں دے لے تو میں تو صبر کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس کو یقین ہے. اور جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، حالانکہ اس شخص کی بات غلط ہو سکتی ہے، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. وہ جو کچھ فرمایا ہے وہ ہونے کے لیے فرمایا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ تو اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.